السلام علیکم کتونکو تاسو ته په پالیټکس اینڈ پالیسی کې هرکلی وایم. پالیټکس اینڈ پالیسی شروع به موږ وکړو کومه چې د ټولو نه غټ خبر دی او تر اوسه پورې وګورو نو په دې یو کال کې پې د 50,000 نه زیات پروګرامونه شوي دي اکارډنګ ټو انفارمیشن اویلیبل انفارمیشن. نو دا د پاناما پیپرز لیک کوم ایشو چې وه او د پرایم منسټر نوم پکې انوالو و پرایم منسټر نوم پکې انوالو و یا نو پرایم منسټر نوم پکې انوالو کړی شوی تھرو هز چلډرن د هغه چې کوم زامنو لور هم پکې هغې کې انوالو کړی شوې وه د هغې فیصله چې کوم راغلې ده فیصله څه فیصله وه چې اورېدلې وه نه 3 پوینټه جسټس کوسا پرون ووی څنګه چې اناونسمنټ یې کو نو د هغې نه پس هر یو کوشش کو چې بهر ته راوتښتي چا مټیانې تقسیم والې چا وایي چې هر یو خپله وکټري ګڼله د ټول نه مخکې نواز شریف په دغه کې او بل پکې یو انټرسټنګ خبره وه چې امیجز او دا تصویرونه ښودل د پرایم منسټر هاوس چې کوم مونږ امیجز کتلي او هغې فوټوګرافس چې راغلي نو شهباز شریف نواز شریف چې دی هغه یو بل ته ورته غاړه وځي ملاویږي حنیف عباسي پکې ولاړ دی هغه انفارمیشن منسټر چې کوم و هغه پکې ولاړ دی کوم چې بیا د ډان لیکس په حساب کتاب کې را دغه کړی ویستی و هغه نو دا دغه کول په هغې سر پکې یو خبر وچلېدو چې وایي 9 بجې چې دی نو به قوم ته خطاب کوي خو بیا اکارډنګ ټو سورسز اکارډنګ ټو انفارمیشن نواز شریف له چا دا مشوره ورکړه چې بھائی دا شی دونه ستا په حق کې نه دی دا شی ډېر خطرناک دی او دې کې خبرې چې کومې دي نو دا داسې دوه خو د بالکل خلاف چې دي نو راغلی دي چې بھائی دا ډسکوالیفیکیشن خبره کوي او هغې کې دا وایي چې دیټ یو آر ناٹ این آنیسټ پرسن ته صادق او امین نه او یو شوډ بی ډسکوالیفاید 3 کسان چې دي نو وایي چې ستا فردر انویسټیګیشن پکار دی نو دا ایشو د مختلف انګلز هغه تاسو به اورېدلي ریپیټیشن درته خبر نه کوم موږ به کوشش کوو چې لږ ورته کې نور انګلز په دې کې وګورو چې کم طرف ته ځي خو امیډیټ کم ریاکشن چې راغی نو هغه دواړو وایي چې دواړو پیټیشنر ریسپونډنټ دواړو کسانو وایي چې دا زموږ وکټري ده بیا د هغې نه پس چې کم یو نور ریاکشن راغی پی ټي آی چې دی هغې د جلسې اعلان کړی دی را روان فرایډې ته پاکستان پیپلز پارټي وچ از ناٹ ډایرکټلی انوالوډ ان پاناما ایشو او هغه سپارټ هم نه دا د هغې ایشو دی هغې ایشوز نور دي هغه ایشوز به موږ ډسکس کوو چې د هغې څه ایشوز دي خو هغې بالکل جی آی ټي چې کم یو جوینټ انویسټیګیشن ټیم جوړولو غوښتنه کړې چې فردر انویسټیګیشن د نواز شریف خلاف وکړي اب 6 ممبرز به وي په هغې کې به د ایف آی اے نه آی ایس آی ایم ای او ایس ای سی پی د دې نه پکې کسان باندې چې به وي پکې نیب د دې کسان ممبرز چې به ریپرزنټیټیوز چې به وي انویسټیګیټرز چې به وي نو د هغې په حواله باندې هم چې دي نو ډېر کوېسچنز رامخته شوي دي ځکه چې دغه فیصله کې چې دی د سپریم کورټ په هغې کې یو مین چې کوم کانټرډکشن دی او کوم چې لیګل ایکسپرټس وایي هغه وایي چې دا دی چې په دغې ایف آی اے او د نیب په حواله باندې په خاص توګه باندې په فیصله کې دا وینا شوې ده چې دا ان افیکټیو دي کار نه کوي د نیب چیرمین خو چې کوم طریقې سره یو کلاس اخیستی و په کوټ کې کله چې هیرنګ روان و په هغه وخت کې نو هغه دا ټولې کیسې کتاري دي خو بیا هم چې دي نو دا پکې انوالو کړي دي نو چې کوم چیف ایگزیکټیو دی نواز شریف او هغه به دا کسان انویسټیګیشن کوي نو دا چې دی نو دا یو کانټرډکټري خبر کانټرډکشن دی دا ایکسپرټس وي پولیټیکل لیډرز وي دا خبرې کوي خو دا به کم طرف ته ځي څه آپشنز د پیټیشنر ریسپونډنټ ته اویلیبل دي دا یو مین ایشو دی باندې موږ ډسکشن کوو بل چې کوم دی کتونکو موږ پکې خامخا کوو حالانکې نن سبا ټول خلک په دې یو ټاپک باندې روان دي ټول نه یو غټه مسله چې ایشو چې دیٹ از لوډ شیډنګ دونه زیات دی دونه ګرمي ده د چا سره خو چې الټرنیټیو سورسز وي دغه به لږه ډېره ګزاره کېږي الټرنیټیو سورسز مطلب لکه چا جنریټرز ته ایکسیس وي سټیز کې اوسېږي هلته کې لوډ شیډنګ کمي او یا مطلب لکه یو پی ایس یا نور دا سولر ټیکنالوجي باندې څوک د دې فایده ورته خو میجورټي پاکستان خلک چې دی رورل پاپولیشن دی 70% غریب دی او دې باندې خبرې کوو مین او دا هغه دونه ماشي دي دونه خراب ویدر دی ګرمي د وخت مخکې سیوا شوې ده او ټوله شپه 22 hours پورې لوډ شیډنګ نی نو دا یو سیریس کوېسچن مارک دی د دې ګورنمنټ په ټول کلیمز په حواله باندې چې کوم غټ دنګې غټې دعوې دوی کړي دي چې موږ به لوډ شیډنګ ختمو شپږ میاشتو کې کال کې پای کې خو پرېږده ګورنمنټ تقریبا لږ د کال نه لږ ټایم پاتې دی دا حالات دي نو دا یو ډېر سیریس خبر دی چې وایي د دې به څنګه ختموي دس د لاست کې به موږ بریفلی دا وایو ادا چې دا خو زموږ ایشوز دي ټاپکس دا ډسکس کوو خو دا دی پاکستان کې پالیټکس یو طرف ته بل طرف ته ځي خو کوم چې پام دی اټینشن دی اٹ شوډ ناٹ بی ډسټریکټډ فرام د ایشو اف مشال خان ایشو چې دیٹ از ویری امپورټنټ بلاسفمی ایشو چې کومه ده ډېر زیاتې هغه سره شوی دی دا سیریس پرابلم دی د ټول جنریشنز د ټولو خلکو مطلب په دې کې سټیکس انوالو دي ټول پاکستان د دې سره د بدنامۍ د
سوال دی د پاکستان چې بدنام شوی دی په دې باندې دنیا کې پیدا کی دا یو ایشو دی په دې باندې ډسکشن کوو تاسو سره زه پینلسټ انټروډکشن کوم ما سره ناست دی فصیح الرحمن خان ډېر ما ملګری دی انالیسټ دی جرنلسټ دی د ایشوز باندې ډېر ښه پوهېږي او هغه سره ناست دی احسان الله ټیپو هم زموږ دوست هم دی ملګری دی او جرنلسټ دی ډېر ښه جرنلسټ دی یو بوتھ آر ویلکم ان د شو فصیح جسٹ ٹو اسٹارٹ ود دا پاناما پیپرس لیک کیس جو کہ فیصلہ اس کا آ گیا ہے بڑا ڈیٹیلڈ ہے لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہے اور کیونکہ میں نے پورا نہیں پڑھا 550 صفحے کون پڑھے گا بٹ اینی وے ان چنکس اینڈ پیسز بٹس وہ آ کے میں نے دیکھا کیونکہ اس میں بڑا ڈیٹیل نئی بخاری کی جتنی بھی وہ آرگومنٹس ہوئے ہیں پیجز ہیں کوئی میں کل 549 تو ہے لیکن میں کوئی 29 پیجز کل میں وہ آ کے وہ نہیں اور چل رہی تھی پھر میں آگے گیا میں نے کہا بڑی انٹرسٹنگ اس میں وہ لینگویج از ویری گڈ مزہ آتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں اس کو سو بڑا اچھا لکھا ہے اسٹارٹ از ویری گڈ وہ جو گاڈ فادر سے ایک ون لائنر کوٹ جو اٹھایا ہے بٹ اینی وے دا تھنگ از دونوں دعوے کر رہے تھے کلیمز کر رہے تھے اور بڑے فنی اس میں اسٹیٹمنٹس بھی آئے ہیں آف آر پولیٹیکل لیڈرس تو لیکن ویری سمپل وٹ آر دا آپشنز اویلیبل آفٹر دس ورڈکٹ اور یہ جو ججمنٹ آئی ہے تو اس ڈیسیجن کے بعد کیا آپشنز ریسپونڈنٹ کے پاس جو کہ گورنمنٹ ہے نواز شریف ہے اور پیٹیشنرز عمران خان کو لے لیتے ہیں یہ دو اور بھی ہیں سراج الحق صاحب چیف جے آئی اور یہ شیخ رشید جو کہ لیڈر ہے عوامی مسلم لیگ کا ون مین شو تو وہ بھی ہے دے آر آلسو پارٹ آف اٹ لیکن کیا ہے ان کے پاس کیا آپشنز ہے اور اس گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے لیکن لگ رہا ہے کہ جو کل انہوں نے پریس ٹاک کی اور خواجہ آصف نے وہ آ کے تو آج ان کی باڈی لینگویج جو ہے دیٹس ڈفرینٹ دے سیم ٹو بی آن ڈیفینسو. اچھا عمر نیچرلی 1 سال کنزیوم کر لیا پاناما لیکس نے پاکستانیوں کا اور سپریم کورٹ میں بھی 6 مہینے لگ گئے تقریباً. اچھا میں جس طرح آپ نے کہا کہ یہ گاڈ فادر کے ڈائلاگ سے شروع ہوا تھا اور علامہ اقبال کے سیریس شعر پہ ختم ہوا ججمنٹ میں سے لکھی گئی تو میں اس کو ایک لائٹر نوٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. کل سارا دن سوشل میڈیا پہ چیزیں چلتی رہیں اور 2 چیزیں بڑی مشہور رہیں کہ ایک تو سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں نے شیئر کیا کہ سپریم کورٹ نے تمام لوگوں کو مٹھائی کے ڈبے پکڑا دیے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو سا ڈرائی فروٹ کی دکانوں پہ رش لگ گیا کیونکہ یہ فیصلہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا تو لوگ اپنی میموری تیز کر رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ دونوں سائڈ جو سی ہیں آپ دیکھیں ٹیک اوے کیا ہے دونوں کے لیے بڑا سمپل ایز دیٹ. دیکھیں یہ اس کو کہا جا رہا ہے یہ الیکشن ایئر ہے تو ہر پارٹی نے سوچا ہوا ہے عمران خان نے سوچا ہوا ہے کہ جی وہ پاناما ایشو کو ہی کیونکہ اب 2-2.5 مہینے مزید گزر جائیں گے تو پاناما ایشو کو لے کے ہی وہ الیکشن میں جائیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی میگا پروجیکٹس ایسی چیزیں نہیں ہیں. ان کے پاس کچھ ریفارمز ہیں پولیس پٹوار سسٹم ایجوکیشن ہیلتھ جو وہ دعوے کرتے ہیں. اسی طرح پنجاب گورنمنٹ کے پاس جو سا ہے وہ کوئی میگا پروجیکٹس ہیں پاور کے انفراسٹرکچر روڈز لیکن ان کے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے پروجیکٹس کو اتنے ہال مارک نہیں ہیں. اسی طرح سندھ کے پاس تو ماشاءاللہ نہ ایجوکیشن ہیلتھ کے پروجیکٹس ہیں اور نہ ہی کوئی میگا پروجیکٹ ایسے ہیں. اور بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ ہے وہ بھی ذرا بیکورڈ صوبہ ہے وہاں صرف گوادر ہی ہے اور سی پیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی نعرہ آپ کو چاہیے اٹریکٹیو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ونیبل ہے. تو پاناما کا ایسا ایشو ہے کہ یہ سب لوگ اس پہ میکسیمم ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ ہو رہا ہے کہ اس ڈیسیجن کے بعد عمران کو تو فوراً ایکسیپٹ کرنا پڑا کیونکہ وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ مسلم لیگ نون بھی اور عمران بھی اور وہ شیخ رشید بھی اور خاص طور پہ جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں وہ پٹیشنر تھے کہ جی ہم ایکسیپٹ کریں گے. اب پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ جب یہ تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اس میں پلیئر نہیں تھی نہ کورٹ میں ان کی پٹیشن تھی نہ وہ اس میں حصے دار تھے. انہوں نے فوراً ایک سٹیپ آگے لینے کی کوشش کی اپنی طرف سے ایڈوانٹیج. زرداری صاحب نے کہا کہ یہ تو ناقص فیصلہ ہے اور دیکھیں نا ہمارے پہ ہمیشہ ظلم ہوا ہے اور نواز شریف پہ حلقات رکھا گیا ہے اور پیپلز پارٹی جو سی ہے وہ ہمیشہ سے بڑی اگریوڈ رہی ہے اور ہمارا تاریخی ریکارڈ ہے کوئی فیئر پلے کا اور گورننس کا بڑا کلاس اور ہمارے سے ہمیشہ زیادتی ہوئی. تو وہ بیسکلی وہ مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران صاحب کی پرابلم یہ ہے کہ وہ جب پہلے وہ پارلیمنٹ سے باہر نکل گئے اب وہ واپس پارلیمنٹ میں آ گئے. ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ان کو انتظار کرنا پڑے گا. وہ صرف یہ چاہ رہے تھے کہ نواز شریف کا استعفیٰ آ جائے. اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ ٹیک اوے میں 1-2 جملوں میں ختم کر لوں گا. وہ یہ ہے کہ اصل گول اپوزیشن کا تھا کہ نواز شریف کے استعفیٰ آنے سے ایک ڈومینو افیکٹ ہوگا
اور نواز شریف کا استعفیٰ گیلانی کے استعفے کی طرح نہیں ہے, یہ غلط لوگ پرسیپشن ہے لوگوں کا. گیلانی اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ نہیں تھے, گیلانی آل پاورفل نہیں تھے, اس وقت ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی زرداری صاحب تھے. گیلانی صاحب ایک فگر ہیڈ تھے پرائم منسٹر. نواز شریف کا کیس ڈفرنٹ ہے, یہ پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں, ان کے گرد ساری پارٹی بھی گھومتی ہے. اگر یہ گرتے تو ان کے ساتھ ساری پارٹی بھی دھرام سے گرتی. یہ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو کچھ نہ ہوتا. اگر یہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے تو بڑا ڈنٹ پڑنا تھا, انہوں نے لاہور جا کے بیٹھ جانا تھا, لیکن مخالفین نے ان کو جینا نہیں دینا تھا. تو ان کا سروائیو کرنا میرا خیال ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے فائدے میں گیا ہے. اب یہ 2 مہینے کا ان کو بریدر ملا ہے, ایک پیریڈ جو سا ہے, اور یہ کوئی فائنل نہیں ہے. اس میں بڑے چانسز ہیں, اس میں بڑے خطرات ہیں. ابھی تک جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں اسٹیج مینیج ہونے کے یا یہ جی آئی ٹی کسی کام کی نہیں ہے, تو سپریم کورٹ اس کو مانیٹر کرے گی. تو بیسیکلی یہ الیکشن سال جو سا ہے پاناما سے جان نہیں چھوٹ رہی ابھی تک, اور ساری پارٹیاں اس سے پولیٹیکل ایڈوانٹیج حاصل کرنے کی اپنے طریقے سے کوشش کر رہی ہے. اسی لیے کچھ لوگ ہمیں یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک عرف عام میں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 2 ممبر جو وہ ڈسینٹنگ نوٹ تھا وہ زیادہ پاورفل ہے بنسبت 3 ممبر میجورٹی کے, کیونکہ وہ زیادہ سینئر ہیں. حالانکہ ان اسٹرکٹ لیگل ٹرمز وہ جو 3 ممبر کا ڈیسیجن ہے وہی ابائڈ کریں. اگر ان کا 2 کا ہوتا تو ابھی تک پرائم منسٹر گھر چلے گئے. لیکن فسی اٹ میٹرز یہ, کیونکہ اگر 4-1 کا آیا ہوتا تو اٹ وڈ ہیو بین اے ڈفرنٹ کیس. اچھا میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں, بڑی انٹرسٹنگ میں ایڈ کر لوں کہ عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ویسٹ کی طرح پرائم منسٹر کو بھی مثال قائم کرنی چاہیے, جس طرح وہ برٹش پرائم منسٹر نے آئس لینڈ کے. لیکن ویسٹ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اٹلی کے سٹنگ پرائم منسٹر سے پولیس نے انویسٹیگیشن کی, اسرائیل کے ابھی سٹنگ پرائم منسٹر سے پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے. ویسٹ میں سٹنگ پرائم منسٹر سے پولیس انویسٹیگیشن کر دیتی ہے اور ان کو جواب دہ بھی ہونا پڑتا ہے. وہ نہیں کہتے کہ یہ میرے انڈر 19ویں گریڈ کا آفیسر ہے تو بڑی بیزتی ہے. تو بیسیکلی یہ وہ ایک ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی مورل, کہ آپ سے 19ویں گریڈ کا آفیسر جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن کرے گا. تو وہ ہر پولیٹیکل پارٹیز کو پروپیگنڈا کرنے کا پورا حق ہے. احسان تب فسکوڈری ڈیٹیل کی خبر ہے کڑے خودے باندھے دے کرنا دے اینگلز باندھے کو دے تسڑی اگوری چے وٹ ایور دا خو کچھ آخو براڈر دا کی ٹھیک دے چے دا کو ڈسکوالیفائی شوی پرائم منسٹر نو ڈیلوی سیٹ بیک پی ایم ایل این دا پارا اور دیر زیاد بھائی لکھا اٹ وڈ ہیو بین اے ویری کلیئر ڈیفیٹ. ٹھیک شو پتا کی خو دے تبیا مونگا اگورو نو آلریڈی چے دے نو دے خو دیر ٹینٹڈ شو دیشی سرا دیر خکارا شو دا پراپرٹیز نا حدیبیہ پہ ملز گلف سٹیل مل قطر لنڈن یو اوور آل چی دے کنا کچھ آتا پتہ دا پتہ نہ دا خو آلریڈی دیر بدنام شو لکا دا خبری چی دا پار جائے گی او زدا بیا مخ کی پروگرامز کی مویلی دی بیام دا کم چی خپل پارٹای کم دا کسان چی دی دیر کسان دا آف دا ریکارڈ وکی دی چی دا کوئی خبری نو ری پدے دا کی نو دا خودے خو تا تا لگی چی دے فیصلے نا پس چی دے گورنمنٹ چی دے پرائم منسٹر چی دے پوزیشن نورم دے ٹائٹ شو کارنر شو ماتا خدا سے it appears to me like this. Do you think so? نه لکه ټیکنیکلی چې وګورې واقعي اوس هم هغه چې کوم څه ورته چې تلوار سر پې ولګي وي نو هغه سچویشن خو اوس هم دی که نه لکه کلیر شوی نه دی بل چې کومه ډیسیژن راغلی دی نو په دغه کې کلیر کټ ویلي شوي دي لکه 2 کسانو خو ویلي دي چې دا یې نه شو پاتې ډسکوالیفای دی 3 کسانو دا ویلي دي چې موږ مطمئن نه یو چې کوم انویسټیګیشن شوی دی فردر دپاره جی آی ټي مثال دوی بیا جوائنټلی تشکیل کړې ده او په دې کې چې وګورئ نو زه وایم چې اوس هم دغه شی شته دی خو پاکستان چې هسټوریکلی زموږ وګورئ که نه چې کوم ریکټ داسې جی آی ټي سره پاتې شوی دی یا کمیشن چې څونه هم راغلي دي که نه نو ایټ د اینډ اف د ډے که نه چې کوم پاورفل دی هغه بیا سروایو کړی دی ځان پکې مثال جی آی ټي هغه لکه ویسټ مثال خو موږ ورکوو که نه هلته واقعي یو پولیس افیسر مخکې یو سټینګ پرایم منسټر هم که نه پیش کیدی شي او طور انویسټیګیشن کیدی شي او پاکستان کې هغه شی نه دی که نه لکه چې کله سپریم کورټ په وینا باندې نیب چیرمین سوم نه وکړل لکه په دې کې چې ټولو نه یو ورډ استعمال شوی دی چې شیملیس کریکټر دی هغه د چیرمین نیب دپاره استعمال شوی دی اوس پورې هغه ناست دی که نه ناست دی کم از کم وخت خو پکار دی چې خو استعفا ورکړی اینڈ هغه چې دی مطلب لکه هی هیز ټو ریکمینډ د ریپرزینټیټیو لکه وٹ ایور چې ادا کی دی چې مطلب هغه به ریکمینډ کوي که نه هغه به ریکمینډ کوي ایف آئی اے ډي جی آئی ایس آئی بدا ایس آئی نه کوي او اب آئی ایس آئی نه نو په دې شی او په دې کې بل چې کوم کمیشن جوړ شوی د ډاون لیګز حوالې سره نو په هغه کې هم لکه ډېر خلکو وایي چې اوس ایم آئی ریپرزنټیټیو وایي پکې آئی ایس آئی وایي پکې نو لږ به شی به کلیر وي که نه ټرانسپیرنټ به وي او ډاون لیګز کې هم خبره کېږي پرون هم څه ریپورټس راغلي دي چې صرف هغه پکې فارغ کړی دی طارق فاطمی نو سوم نشته پکې حالانکه چې کوم بیهایند د کرټن یا چې آف د ریکارډ مونږ خبرې اورو ډېر کسان پکې انوالو که نه ډېر پکې انوالو نو مثال زه وایم چې داسې او دا ایشو اوس پولیټیسایز شوی دی که نه
وقفه ټایم دی او سو کوم په مورل ګراوند باندې دونه سترونګ نه دی پاتې شوی هغه عمران خان هم نه جماعت اسلامي نه زرداری خو ویلې نشي هغه د ټول باندې راځو پالیټکس باندې حساب کتاب خبرې کوو تم کول یو وقفه پس بیا راځو په دې باندې نور چې کم ضروري اهم کوېسچنز جوړې دي چې هغه د ایکسپرټس ته تپوس کوم زه کتون کی تاسو پروگرام کیا بیار کے لیے اچھا فصیح یہ اس پہ ہم یہ سارے تو کیونکہ اکثر اسٹیٹمنٹس ایک دوسرے کے یہ اسٹیٹمنٹ چرا کے اپنے منہ میں ڈال کے اس کو پالیٹکس میں دیکھ رہا ہوں نا ہم بھی تو کل سے ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں تو جیسے وہ ایک میں جسٹ مانیٹرنگ میڈیا اور اس سے جو چیزیں ذہن میں آئی ہیں ایک یہ ہے دس آپشن از اویلیبل وچ ابھی تک فائنلائز انہوں نے نہیں کیا نن آف دا پیٹیشنرز کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی لیگل جو ہماری ٹیمز ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ریویو میں بھی جا سکتے ہیں ریویو پیٹیشن صحیح ہے نا اچھا سیکنڈلی پھر یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو بننے جا رہی ہے ود ان 7 days تو وہ ایک امپلیمنٹیشن بینچ ہوگا سپریم کورٹ کا لائک ایسا رہا ہے کہ ڈو یو تھنک سو کہ اس میں سے تو ایگزسٹنگ جو ججز ہیں ان میں سے تو کوئی جج اس میں نہیں ہوگا کہ ہو بھی سکتے ہیں یہ اس پہ بات ہو رہی ہے کیونکہ جو میں لا ایکسپرٹ کو دیکھ رہا تھا خاص طور پہ سلمان اکرم واجہ یا باقی جس طرح کے لوگ ہیں بیسکلی یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس کی پریروگیٹو ہے کہ وہ اگر چاہیں تو وہ جو آئندہ جج ہے جیسے امپلیمنٹیشن بینچ ہے اس میں کس طرح کے لوگوں کو کس طرح کے ججز کو وہ شامل کرنا چاہیں گے اچھا جو آپ ریویو کی بات کر رہے ہیں ریویو میں بھی یہ بینچ تو اس نے اپنی فائنڈنگ دے دی ہے یہ کیس ان کے حد تک ڈسپوز آف ہو گیا جو امپلیمنٹیشن بینچ ہے وہ دیکھے گا اس کی کارکردگی ہے آئندہ جو پروگریس ہے تو اگین اگر وہ ریویو میں جاتے ہیں تو نیا بینچ بنے گا اور پھر اس کی نئی سرے سے پروسیڈنگ ساری ہوں گی سپریم کورٹ کوئی شارٹ کٹ اڈاپٹ نہیں کرتی ہے وہ پوری آرگومنٹ اور پورا وہ سلسلہ ہے وہ نئے سرے سے ہوگا تو یہ میرے نہیں خیال کہ پٹیشنر ریویو میں اگر یہ جائیں گے تو پیٹیشنر پہ برڈن زیادہ ہوگا ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ٹائم لائن کوئی اس میں اس طرح نہیں ٹائم لائن ہوگی کہ 60 دن کے اندر یا جس طرح اس کی ٹائم لائن کوئی تھی جلدی 2 مہینے میں کر لیا تھا ہیئرنگ کر لی تھی وہ پھر اس کی اپنا ٹائم لائن ہوگی جو جس کو لے کے چلیں گے وہ تو میرا خیال ہے کہ وہ پٹیشنر کا جو سے یہ بات ہو رہی ہے ریویو والی یہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کی تھوڑی ٹیکٹکس ہیں کہ جی ہم ریویو میں جا رہے ہیں ادروائز یہ سب انتظار کر رہے ہیں وہ 60 دن اور 7 دن جو سے یہ والے ہو جائیں گے اور اس کا سب بے چینی سے انتظار کریں گے اچھا اب یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کو بھی اس میں تھوڑا سا بریدر اس طرح مل جاتا ہے کہ یہ اپنا بجٹ بھی پاس کروا لیں گے مئی کے 28 کو بجٹ پریزنٹ ہوگا اور جون کے مڈ تک یا جو بھی ہوگا وہ پاس ہو جائے گا تو جولائی کے فرسٹ ویک میں یہ ڈیڈ لائن ہوتی ہے یہ 2 مہینے 7 دن کی ڈیڈ لائن ہے تو اس وقت تک یہ گورنمنٹ کو یہ ٹائم مل جائے گا احسان اپوزیشن پیٹیشنر دیا اپوزیشن پارٹیز کہ زرداریوں ڈائریکٹو شد جلسے جلوسوں فیصل جنگ تلے ہو حال تک تقریر خطاب اور دلی اور ان پریس کانفرنس میں اور دلے ہو اور اعتزاز دیا بائی نمراغ تت لے کہ اپوزیشن چ دے دا دس دے چا کم پریشر جوڑ دو کوشش کی بلڈ اپ کی او دا غدی کرنا سونو بدا گورنمنٹ پریشرائز کی جی پیپلز پارٹی طرف نہ تھریٹ نشتا دے گورنمنٹ تھا پیپلز پارٹی سے تو یو لکه کمنگ فرائیڈے بعد رادا کړی دی کنه جلسم عمران خان چې کوم اعلان کړی دی عمران خان خو اول نه لکه سټریټ چې کوم پروټیسټ دی هغه خو اول نه شروع کړی دی خو اوس پورې صدا سره کنکریټ غنه دی ورته ملو شوی لکه نو خصوصا چې پیپلز پارټي کوم غاده نو پیپلز پارټي اصلي چې اوس لکه پی ایم ایل ان بالکل مخامخ سره ورغلی دي نو اصلي پسین کې پی ایم ایل ان دا ډیسیژن اخیسته دي چې هلته به مونږ اکټیو کېږو هلته به په نیکسټ کمینګ الیکشن کې خپل کسان مثال کې دی شي د پیپلز پارټي کسان هم ورشي کنه هلته چې کوم یو فیوډلز دی هغه هم ورسره ملاو شي نو هغه یو امپورټنټ تھریټ دی نو هغه پیپلز پارټي ته او بل چې دا زرداری کوم درې کسان ملګري هم غایب شوي دي نو په دې خبره کېږي چې دا هم کنه چېرته د پی ایم ایل این او د سکیورټي ایجنسیز یو جوینټ غدی کنه دغه ګرولو کوشش دی د زرداری
او خو عمران خان شو جماعت اسلامي ون مین شو لکه تاسو څنګه ډیسکرایب کړو شیخ رشید نو دوی خو به ډیفینټلی د دوی خو چې څونه پالیټکس ټیک نه هغه صورت مثال یو قسم بیس په دې باندې د پاناما ایشو باندې بیس ته لکه څنګه فسیم خبره وکړه چې کوم الیکشن کې به چې کوم دغه درې اپوزیشن پارټیز دي ایکسپټ پیپلز پارټي نو دوی به پاناما ایشو عوام ته مثال دغه ورې چې موږ په دې باندې دا لکه قسم د خلاف مو دا کړي دا مو کړي نو خو ما ته نه ښکاري لکه څونه چې دا ټایم ملاو شو هغه ګورنمنټ ته چې کوم ملاو شوی دی لکه 67 ډیز ورته ملاو شوی چې څونه دی که نه په دې کې به دوی ته یو بریتنګ هغه ملاو شوی دی سپیس نو په دې کې به او بل الیکشن هم روان دی که نه نو دغه ایشو ما ته ښکاري که نه الریډي خلکو ورسره فیډ اپ شوي وو دا حقیقت دی که نه لکه تاسو ذکر وکړو چې اوور 5000 پروګرام شوي دي پورا کال کې نو د خلکو ایشو لوډ شیډینګ دا خلکو نور دي کنه وار اون ټیرر دی کنه انفراستراکچر دی کنه لکه نور ډېر ایشوز دي کنه نو په نامه نه خلکو مو فیډ اپ شوي دي نو وایي چې مثال دا ایشو چې بس چې په څه طریقه هم چې وي چې دا سکرین نه کم از کم غایب شي کنه سکرین نہ فسی یہ تو چل رہا ہے پاناما کا یہ ایشو یہ تو ہماری وہ ہے لیکن ایک جو بات ہو رہی تھی اور بہت آپ نے سوشل میڈیا کی جو بات کی ہے نا وہ تو بھی ہو رہی ہے لیکن جو کہ دعوے ہو رہے تھے ایک جج صاحب نے صدیوں کا کہا تھا ایک نے 20 سال کا کہا تھا اور وہ شہباز شریف نے پرسوں 40 سال کا کہا نواز شریف کا یہ جو منصوبے ہیں تو یہ اس کا نام یاد رہے گا لیکن the thing is کہ یہ سب وہ کہہ رہے تھے اب میں تو کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں نا کہ یہ جتنے یہ لیگل ایکسپرٹس اور یہ جو ٹی وی پہ ہم یہ گفتگو اور وہ سنتے تھے نا کہ جناب یہ بڑا ہسٹورک ایک ڈیسیجن اس حوالے سے ہوگا کہ یہ فلاں اور یہ ادارے اور یہ ہوگا اور یہ وہ ہوگا اور فلانا ہوگا اور ڈمکانا ہوگا اور کرپشن کا اور یہ ڈو یو تھنک سو اس میں تو آئی ڈنٹ فائنڈ اینی تھنگ کہ کوئی اداروں کے حوالے سے یا کچھ کس طرح کی اس کو یہ ججمنٹ اچھا ایک اور بھی چیز ہے یہ ججمنٹ جو ہے اور اگر ہوتی بھی تو اس نے تو ڈیسائیڈ کرنا تھا اچھا زیادہ سے زیادہ ڈسکوالیفیکیشن جو پرائم منسٹر کی تھی تو دیٹ وڈ ہیو بین اے پنشمنٹ جو کہ کرپشن کے لیے کوئی پنشمنٹ یہ تو اس میں تھی نہیں کوئی اس طرح کی نہ وہ فکس کر سکتی تھی یہ ایک پنشمنٹ ہو سکتی تھی کہ جناب یہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہاں آر یو گیٹنگ دا پوائنٹ تو کیا یہ کس طرح آپ ہسٹورک اس کو دیکھتے ہیں دس ڈیسیجن کہ اداروں کے حوالے سے یہ کیا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا جو کہ 20 سال کی بات ہو رہی ہے 40 سال کی اور صدیوں کی بات ہو رہی ہے ڈو یو تھنک سو اس میں اتنا کچھ ہے کہ جناب یہ بڑا ایک ڈیسائزو قسم کا ایک فیصلہ ہے بیسکلی عمر اس کے پیچھے جو کمپین ہے پولیٹیکل میرا خیال ہے کہ اس نے اس کو زیادہ ہوا دی کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہو گئی پھر یہ تھا کہ کیونکہ عمران خان اس کو ڈیفائننگ موومنٹ بنانے پہ تلے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کو اتنی ہائپ دے دی اور ساتھ پیپلز پارٹی شامل ہو گئی کیونکہ جب آپ دیکھیں زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کا جملہ تھا کل پریس کانفرنس میں گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے دیکھیں تو مجھے بڑی ایک مطلب خوشگوار حیرت ہوئی کہ یار یہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے لک ہو از ٹاکنگ مطلب کہ یہ پرسیپشن جو ہے کسی بندے کا سنا وہ آپ شیر علی وہ کہہ رہا تھا کہ جے آئی ٹی کی چیف زرداری کو چیف بنا دے اور وہ جو ہے وہ دوسرا وہ ہاں اور وہ تیسرا وہ کیا تھا ابھی جو ریٹرن ٹو کینیڈا ڈاکٹر عاصم اور اس کے وہ جو ابھی آیا ہے شرجیل میمن تو یہ ساروں کا یہ نام تو دیکھیں قیامت کی نشانی مورالٹی کے اور یہ اصل میں وہ مسئلہ وہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ ہائپ مل گئی اب لوگ ہمارے جو سے کیونکہ میڈیا فرینزی ہے اور بہت زیادہ میڈیا ہائپ تھی اب جس طرح آپ بتا رہے ہیں 5000 پلس پروگرام ہو گئے اس پہ اتنے عرصے میں تو اب ہمارے لوگوں کی ہمارے جو لوگ ہیں اربن ایریا ہو یا سیمی اربن ہو ٹاؤنز ہو دیہات ہو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ جو ہے پولیٹیکل ٹاک شوز ہیں شام کو پرائم ٹائم میں اور لوگوں ہمارے سب سے انٹرٹینمنٹ وہی ہے لوگوں کی تو لوگوں نے بہت زیادہ پولیٹیکلی ایجوکیٹ ہو گئے اور عمران خان صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بہت زیادہ شعور آ گیا لوگوں میں تو وہ شعور کی وہ میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ حد ہو گئی اور اس کی وجہ سے بھی ہائپ بہت زیادہ مل گئی لوگوں کی توقعات وہ بڑھ گئیں اور ہر ایک نے یہی بات کرنا شروع کر دی کہ اب جو ہوگا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا 5000 پروگرام جو ہوئے ہیں نا اس میں سے جس کو میں نام نہیں لوں گا کسی کا لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ اس کو پاکستان کے نالائق اینکر پرسن میں سے ریٹ کرتے ہیں ایک پرانی خاتون ہے جو کہ ٹی وی میں لگی ہوئی شوز کو کر رہی سب سے زیادہ اس نے کیا ہے بائی دا وے
نہیں تو وہ سب سے آسان تھا نا. دیکھیں سب سے آسان ہے پناما کہ آپ کا بنا بنایا ایشو ہے. آج کیا ہیئرنگ ہوئی ہے اور ایک پی ٹی آئی سے, ایک لائر اور ایک مسلم لیگ نون سے یا پیپلز پارٹی سے, آپ یہ 3 لوگ لے کے بیٹھ جائیں. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, آپ ان کو کیا اڑا دیں, صورتحال ہے آپ اس میں اڑا دیں. تو بیسکلی میرا خیال ہے کہ ایشو ہمارا یہ ہوا ہے کہ میڈیا نے اتنا ہیمر کیا ہے اس ایشو کو کہ لوگ بیچارے جو سے سادہ لوگ ہیں, ہمارے لوگ جو سے ہیں وہ جلدی باتوں میں آ جاتے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ اب کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے پاکستان میں, اور وہ انقلاب جس طرح 2009 میں جوڈیشری لے کے آئی تھی شاید, ان کا خیال ہے کہ یہ انقلاب کا سیکنڈ پارٹ تھا یہ والا, یہ جو پاناما ایشو ہوگا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ججز نے بار بار کہا اس میں, اور جو خاص طور پر ڈسینٹنگ نوٹ والے بھی تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم لا کے مطابق فیصلہ کریں گے. اچھا اب مسئلہ یہ تھا, اچھا ایک بات تو ہے کہ جس طرح آپ پہلے بھی کہہ رہی ہیں, باقی ہماری بات ہو رہی ہے کہ جی نواز شریف کی ساکھ کو نقصان ہوا ہے اس کیس سے بہت زیادہ, ٹھیک ہے, لیکن اس میں دوسرا پہلو یہ ہے جو ہماری اپوزیشن کی نالائکی ہے کہ آپ نے اس ایشو کو اتنا ہائپ دے دی, اور آخر میں آپ وہ انہوں نے کہا کہ آپ پکوڑوں یا اخبار جو جس پہ پکوڑے بکتے ہیں بعد میں, آپ وہ ایویڈنس لے کے آ رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ ایسے ایسے شخصیات کی کتابیں لے کے آ رہے ہیں جو ردی کی ٹوکری میں جاتی ہیں اور ان کی, ہاں جی, اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور آپ ان کی کتاب کو 200 صفحے ایویڈنس کے طور پہ پیش کر رہے ہیں 500 میں سے. تو بیسکلی یہ ہماری جو اپوزیشن ہے وہ بھی چاہتی تھی کہ بنی بنائی کھیر مل جائے, اور عدلیہ ہمیں جو چیز ہماری جھولی میں ڈال دے لا کے کہ جی یہ ہم نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا, ہمارا کام آسان ہو جائے, ہم نے کچھ نہیں کرنا. کل وہ چودھری افتخار بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے, یہ جو اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ وہ ماشاءاللہ بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد آ کے چودھری افتخار سے شروع کریں گے اس ڈسکشن کو. فائنلی آپ نے پھر وائنڈ اپ کر دینا ہے, اور پھر بجلی کا بہت سیریس ایشو ہے اور ہر ایک بندے کا ایشو ہے, تو ویل گو فار دیٹ. بریک لک تم کو کتون کو تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. احسان دا چې کم دی تا دغه خبره کوله چیف جسټس افتخار چودھری, یار هغه خو هغه چې کوم په ریاض کې شوی و هغه سره او هغه ویډیو چې جوړه شوې وه هغه دوی چې کوم طریقې سره جسټیفای کوه, ګوره خیر اکانومي کلاس دپاره لږ سپیشل وی پکې ما خپل هم دا خبره کوم, خو بیا ته یار دا زموږ دا نه دی. اکانومي کلاس از سو ایکسپنسیو لکه ډبل لم زیاتی لکه کنه, نو دا یار لکه ماډسټ مونږ یو نه ماډسټي نومې شی غواړو زموږ په دې دا کې شته نه اکانومي کلاس کې مونږ ټریول کوو. دا خو زه ټیک دا پلار خو مالداري ججانو نن سبا ډېر تنخواهګاه دي پینشن سوری بزنس کلاس اکانومی کلاس میں تو ہم ٹریول کرتے ہی نہیں ہیں, مطلب یہ ہے. تو یہ بزنس کلاس میں وہ کہہ بھی رہا تھا کہ بزنس, تو بزنس کلاس میں یہ ٹریول کرتے ہیں, وہ کرپشن کیس پہ چارجز. ابھی یہ میں باپ اور بیٹے کو جب دیکھ رہا تھا نا پلار زوی چې مې لیدل نو هغې ته ما ته پته ولګېده مې چې کله کرپشن هغه شوی نه وي چې د هغه سره خو زما بالکل ډېر سیز کیس ګاډی نه واپس کوي اوسه پورې ګاډي لا اوسه پورې نه واپس کوي نو هغه هم دی. خو زمونږ چې کوم دا پښتانه سیاستدانان دي, امیر مقام خو پرون نه وغږېدو, پته نه لګي چې فیصله به کتلي کو نه کتلي, دغه پالیټکس دا طریقې چې دا خو آی اپریشیټ ځان سره ایډوایزر ساتلی دی ښه دی, خلک خبره یو کریډټ په کار دی چې موږ ورکو چې پښتون بل کې کم یو اکټیو پولیټیشین دی کنه هغه امیر مقام چاله چې چل ورځي او چلو سړی به څنګه خوشاله بالکل ها خپل خلک مرده خوشاله دي, خپل علاقې کې کارونه هم کوي. سو I don't know about that. هغه چې that is doubtful. No, it's not doubtful. ما لکه ولته سوغا دي نو موږ یاره الیکشن دلته کې you just need money. نن د سراج الله کې خبره وه او ازما ډېره خوښه شوه هغوی چې داسې ریفارمز پکار دي چې بھائی غریب سړی هم په الیکشن کې راشي. دا خو یو ایکسپشنز آر آلویز دیر, هغه په خپل ځای کې دی, خو دا خو چې دی دا کم دغه باندې پیسې نه لري, خو اني هاو دا خو دی ته اډو باسه دې ته اډو مینځ نو باسه ځکه چې مطلب یو کس چې دی په یو ځای باندې ولاړ نه نو زه هغه لپاره چې دی نو ما آی ډونټ هیو اني ریګارډ فار ا پرسن چې هغه سټانډینګ داسې نه دا خو درېیمه څلورمه پارټي ده چې بدله کړه. په مشرف سره چې دی څونه دغه وکړه هغه سټیټمنټس ټي وي
چینل آخو ریکارڈ کی پراتی رہی بات سچا در تاکہ کہ نواز شریف سر دونوں کلوز دے تو خواہ مانا دیر شوڈ بی لائلٹی ون شوڈ بی لائل لیو دا غصرا خدا پختان پسا گلی دی ادوا محمود خان اچک زی آسفندیار ولی خان پا دی پیناما باندے خو بالکل اٹھو خاک نہ کئی پا دی خو بالکل لاردا کدی خو مطلب دا دی ایشو نا اوورال چوگو ریکا نا لکا دیر لکا سونا ایشو دلتا روانی دی پاناما دی انڈیا سر زمون چه کم یو غا روان دی او افغانستان سر کم یو ٹینشن روان دی نو دا غا دوانا چه زمونگ ایکسپیکٹیشن ورنا کنا مثال اسپیشلی چه افغانستان سر کم یو زمونگ ٹینشن روان دی نو سفر خمونگ یو کنا پختون بلتے ټول کنا اتا اچھا دا فاٹا مرچ کم خبره کیگی پا دی والی سر محمود خان کم کردارو کنا لکه د مولانا صاحب لکه د مخالفت کولو کنه لکه د ټرایبل ایریا چې کوم خلکو مین سټریمینګ خلاف محمود خان کنه ار فورم د دې خلافي سیملولو او سن لکه بیسلیس قسم یو ارګومنت وو د دوی سره پاناما ایشو کې چوغوري کنه بالکل یې داسې نور دی په خله ټیپ ور لګولې دی بس آئی اپریشیٹ زرداری صاحب میں بات تو کر لیتا ہے نا وٹ ایور جتنی بھی چودھری نثار نے جو بات کیا ہے اس کی بھی اپنی جگہ پہ ویلیو ہے لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو پاناما کیس کا ایک فائدہ اے این پی کو بھی ہوا کیا میں بتا دیتا ہوں آپ کو آپ کو یاد ہے کہ اے این پی نے ابھی بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا تھا پارلیمنٹ میں پاناما کے بہانے سے وہ جو بھوک ہڑتال میں بیٹھے ہوئے تھے وہ چپ کر کے غائب ہو گئے اپنے گھروں میں اور یہ ان کے لیے بڑا بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا ہے اے این پی کے لیے بزرگوں کے لیے ان کے بھوک ہڑتال کرنی اتنے گھنٹوں کی سنا ہے وہ میں نے بلکہ ٹکرز دیکھ رہا تھا کہ الیاس بلور وہ غش کھا کے گر پڑے فلاں ہو گیا تو میرے خیال ہے ان کے لیے پاناما بڑی ایک رحمت بن کے آیا ہے ورڈکٹ کل جمعرات کے دن تو اے این پی کو انہوں نے ایزی کر دیا تو پھر بھی کچھ یعنی فاٹر ریفارمز کے حوالے سے وہ ایکٹیو تھی وہ تو شناختی کارڈ کے حوالے ایشو سے بھی اس کا بڑا اچھا ہے شناختی کارڈ کے حوالے سے تھا جو بلاک کیا شناختی کارڈ کے حوالے سے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب انہوں نے اینڈ کیا اپنا کیمپ تو اس میں کتنی انشورنس ملی ہے اور کتنی گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ وائنڈ اپ ہو گیا کیمپ چودھری صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا لیکن اس حوالے سے اگر دیکھیں ایم پی پھر بھی ایکٹیو ہیں ہم وہ کویسچن کریں اس کی محمود خان اچکزئی وہ تو ایسے اس کے منہ کو وہ ٹیپ لگا ہوا ہے کہ کسی ایشو پہ فرنٹ پہ آ نہیں بھائی گورنر ہے اور یہ ایک بھی تو ہے نا اس کی مجبوری ایک اور بھی ہے کہ وہ گورنمنٹ کا الائی ہے سیم از دی کیس ود مولانا فضل الرحمان گورنمنٹ کے خلاف کتنے چلے جاتے ہیں مولانا ایک سائیڈ تو لیتا کے ایشو پہ چلے گئے نا صحیح بات ہے مولانا سائیڈ تو لیتا ہے مولانا شروع سے کہہ رہا تھا کہ پاناما جو ہے سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہاں وہ سب بالکل سائلنٹلی وہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہمارے یہاں ایک پوری بریڈ ایسی بھی ہے جو ہمارے ابھی اس وقت اسٹیبلش پولیٹیشین ہیں جو بزرگ بھی ہو گئے ہیں میرے خیال ہے وہ منی لانڈرنگ کو جرم نہیں سمجھتے ویسے بھی ہمارے یہاں ایک نیشنل بات ہے کہ یار یہ تو گورے نے ہم پہ نافذ کر دیا تھا اور یہ 9/11 کے بعد 9/11 کے بعد بہت سختی ہو گئی ہے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کھنانی الکالیہ کا جو اسکینڈل ہے اس میں پاکستان کے ہزاروں امیر لوگ شامل ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 9/11 کے بعد جو سختی ہوئی ہے ویسٹ نے کی ہے پہلے ویسٹ کے ہاں بھی یہ بڑی نارمل سی چیز تھی روٹین تھی لیکن 9/11 کے بعد انہوں نے ٹیرر فنانسنگ کی وجہ سے یہ سختی کی اور ہمارے لوگوں پہ برا وقت آ گیا میرے خیال ہے کہ ہمارے کئی لوگ ابھی تک اس کو کوئی جرم نہیں سمجھتے یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ یہی محمود خان جب پارلیمنٹ میں یعنی میں نے تو کئی دفعہ ان کے جو اسپیچز دیکھے ہیں تو اس میں یہ کسٹوڈین بننا پھرتا ہے کنسٹیٹیوشن کا یار میں تو جسٹ سب سے زیادہ وہ جو اس کے کریڈٹ لیتے ہیں وہ زرداری صاحب لیتے ہیں لیکن ان کی جو گڈ گورننس کا حال رہا ہے وہ سامنے کانسٹیٹیوشن پہ یا آئین کی حفاظت میں تو جو بھی ان کے لاز ہیں اور جو بھی ان کے قوانین ہیں اور جو بھی ان کی رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ اس میں صرف ٹارگٹ جو ہے غریب بندہ ہے اگر وہ بجلی کے حوالے سے یا کسی حوالے سے بھی ابھی بینک کی کیا یہ اس کو بھی آپ لے لیں یہ اسحاق ڈار کو یہ اس نے کیا گاڑی آپ لے لیتے ہیں اس کو بیچتے ہیں ٹرانسفر فی اچھا آپ فائلر ہے نان فائلر ہے پاکستان اچھا فائلر کتنے لوگ ایک چیز ایڈ کر دوں آپ کہہ رہے ہیں غریب آدمی پاکستان میں کئی دفعہ ایسے بیچارے لوگ بھی آ جاتے ہیں اس قانون کی زد میں ایک پی ایم ایل کیو کے ایم این اے تھے چودھری اجاز وہ بڑی اچھی وگ لگاتے ہیں بڑے اسمارٹ آدمی ہیں تو انہوں نے وہ بعد پی ٹی آئی میں چلے گئے آپ کو پتا ہے وہ واحد ہیں جو جعلی ڈگری کیس میں اندر ہو گئے تھے ابھی بھی ضمانت ہوئی ہے ان کی باہر آئے ہیں پی ٹی آئی میں چلے گئے بڑی بہاؤدین سے تو میں ایسی وہ کہہ رہا ہوں جسٹ ٹو وائنڈ اٹ اپ کہ یہ اگر 1 لاکھ روپے سے اف یو آر نان فائلر تو آپ پہ ایک وہ امپلیمنٹ اچھا اف یو گیٹ اگر آپ کو ڈالرز میں باہر سے ریمیٹنسز وہ آ رہے ہیں تو وہ یہ بینک یہ انہوں نے کیا ہے اسٹیٹ بینک نے ایشو کیا ہے کہ نہیں جناب آپ پی کے آر میں اس کو کنورٹ کریں تو خود یہ کتنے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے لیے جو ہے تو یہ ایک عذاب ہے اینی وے جنرل جو میسز ہے اور پاپولیشن ہے اٹ از ایٹ دا ریسیونگ اینڈ ہم بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد آ کے یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور سب سے جو نہ حل ہونے والا مسئلہ ہے دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ریز دیٹ ایشو بجلی کا
کتون کو لیوک فا پروګرام کې کتون کو تاسو ته بیا هر کله وایم مونږه خبره کوله چې پروګرام کې په دې باندې بریف خبره کوو د بجلی مسله چې دا زما د دینه شروع کوم ځکه چې ټایم سره کم دی په فصی بجلی کا جو ایشو ہے تو یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اگر آپ اف یو جسٹ وزٹ رورل ایریاز ان پاکستان ان کے پی کے میں کے پی کے میں وہ ٹریول کرتا ہوں سو ادھر مجھے پتہ ہے سو ان دس سزلنگ ہیٹ ان دس پتھیٹک ویدر جو کہ ٹائم سے پہلے یہ گرمی شروع ہوئی ہے اس میں ایک پنکھے تک آپ کی ایکسیس نہیں ہے. 70% پاپولیشن جو ادھر ہے تو وہ رورل ایریاز میں رہ رہی ہیں. ایگریرین ایک سوسائٹی ہے, ایگریکلچر جو ہے تو دیٹ از مین ایک وہ ہے ان کا انکم کا ایک سورس ہے. اس کی وجہ سے اتنے مچھر اور اتنے حالات خراب ہیں, سو ٹیریبل, کہ اگر اس ملک میں اگر پنکھے تک آپ کی ایکسیس نہ ہو, اور 15 سال تو ہو گئے, 2008 میں تو بڑے پیک پہ تھا جب مشرف کے ٹائم میں شروع ہو گیا تھا, 2017 ہے, آلموسٹ 10 ایئرز ہو گئے. 5 سال میں تو یہ جو تھا زرداری اینڈ کمپنی آ کے وہ تو کچھ بھی نہیں کیا, انہوں نے بھی آ کے بڑے دعوے کیا ہے, لیکن یہ ابھی آ کے it is as worst as we saw in previous years, جو کہ تھا اسی طرح یہ حالات ہے, سلائٹلی یہ پرومسنگ نہیں ہے. ساتھ میں یہ بات کرتے ہیں کہ جناب کہ لوگ بل نہیں دے رہے ہیں, پیمنٹس نہیں کر رہے, یہ آ کے کون یہ جو ہے امپلیمنٹ کون کرے گا؟ یہ گورنمنٹ ہے. اگر یہ نہیں لے سکتے, اگر یہ لوگوں سے بل نہیں لے سکتے تو یہ کس طرح کی گورنمنٹ ہے, کس لیے بیٹھی ہے یار؟ میں تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. یہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ اچھا پھر یہ ہے کہ ایک کلیکٹیو پنشمنٹ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں. اگر لیٹ سے میں یہ کہوں گا کہ 50% اگر کہیں پہ لوگ نہیں دے رہے تو 50% کو کیوں پنش آپ کر رہے ہیں؟ واٹ از دس؟ یہ تو کوئی سینس ہی نہیں بن رہا. عمر, اس کے 3 ڈائمینشنز ہیں بیسکلی بجلی کے ایشو کے. ایک یہ ہے کہ جنریشن کیا ہے اور گیپ کتنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ کی آپ نے بات کی ہے کہ ریونیو کلیکٹ نہیں ہو رہے, بلز کلیکٹ نہیں ہو رہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ اپریل میں کیا ہوا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنریشن کے ٹیکنیکلی تو وی کین جسٹیفائی, لیکن میں نے 10 ایئرس کا کہہ دیا نا, 10ویں سال میں آ کے بھی آپ کی وہی پوزیشن ہے ڈسپائٹ آل کلیمز کہ جناب the problem is going to resolve in 6 months a year. وہ کہتے ہیں give the devil is due, give the devil is due. یہ سال تو اچھا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو موجودہ حکومت کے جو پروجیکٹس ہیں یہ ایکچولی شروع ہوتے ہیں 2014 میں جا کے. دیکھیں 2014 دھرنے جب ختم ہوا, اس کے بعد چائنیز کے ساتھ ان کی فارمل ایگریمنٹ ہوا, جتنے بھی پاور پلانٹس ابھی یہ لگا رہے ہیں, اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 8,500 میگا واٹ دسمبر 2017 تک ہم سسٹم میں لے کے آئیں گے. یہ تو کہہ رہے ہیں, ورنہ میرا گریبان پکڑ لینا. لیکن وہ کہہ رہا ہے, میں اس کی بیسس بتایا جاتا ہوں. ٹیکنیکل لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, ٹرانسمیشن لائنز جو سی ہیں ایون یہ جو سا نیلم جیلم سے لے کر اور جو پاور پلانٹس ہیں یہ بڑی ایڈوانس سٹیج پہ ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بجلی دیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس سیزن کی ایک تو پہلی پرابلم یہ ہے, اس میں اپریل میں جو ان سے کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے, جس کو پرائم منسٹر نے بڑا ان کو برا بلا کہا, اس میں ان کو ڈانٹا اس کو. اس میں یہ تھا کہ انہوں نے پلانٹس مینٹیننس کے لیے بند کر دیے. ان کا یہ خیال تھا کہ نارمل سی بات ہے, ہمارے ہاں وہ اتنا سائنٹیفک اسٹڈی نہیں کرتے ہیں ویدر کی بھی اور ویسے بھی. اچھا انہوں نے کہا 2200 سے کم ہوگی, ٹوٹل 5200 شارٹ فال ہے میگا واٹس کی پورے پاکستان میں, لیکن 250 آپ کی صرف اس وجہ سے ہوگی کہ پاور پلانٹس مینٹیننس کے لیے بند تھے. اچھا اب جو سسٹم میں آئے گی 2017 تک وہ تو ہے, لیکن یہ سیزن بڑا ہارش ہے اور گورنمنٹ کو اس پہ بڑا بیک فوٹ پہ جانا پڑ رہا ہے. دوسری بات آپ نے بات کی کلیکٹیو پنشمنٹ. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جس علاقے سے کلیکشن نہیں ہوتی ہم نے 3-4 سال سے یہ کیا ہے کہ جی وہاں ہم نے فیڈر سے بند کر دیے. وہاں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ابھی چھوٹے جو شہر ہے نا, بڑے کی تو میں نہیں کہہ رہا کہ پشاور اور اس کے آپ لے لیں, پشاور سے ہٹ کے یہ بڑے شہروں میں اور ہے, چھوٹے چھوٹے شہروں میں قصبوں میں یہ جب 10 گھنٹے کا کہتے ہیں نا تو وہ جب میکسیمم ہوتا ہے 20-22 گھنٹے, 18 سے 22 گھنٹے تک جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, یہ 10-8 گھنٹے کا کہتے ہیں. یعنی ټیپو ته په شارټلی زر نه بالکل دا خبر لکه زموږ په علاقې کې دا ټانک ډسټرکټ خو بالکل لایټ شته نه کنه چې راځي هم کنه په یو لایټ هم کار نه کوي. او تاسو کوم کلیکټیو پنشمنټ چې کومه خبره وکړه
نو مثال کا په دې فارمولا سره موږ کنه چې د دوی چې 2019 پورې به لوډ شیډینګ صفر لوډ شیډینګ وی کنه نو بیا خو صرف په اربن ایریاز کې په سټیز کې چې کوم میگا سټیز دي نور پاکستان کې خو کلچر سره ولې بل ورکولو کنه نو په دې ټیم آپ نہیں دے سکتے تو اور ها په کې بلس کله نو زیات نورم لګي کتون کو مونږ یو بل مین ټاپک چې زه په کلوزینګ کې دغه باندې دوه درې خبرې وکم ادا دې چې دا پروګرام کو را روان پروګرامز کو دغه ایشو د مشال خان د چې دا بیا بیا هایلایټ کو نور میډیا باندې په دې کې خو چې څه د ګورنمنت ریسپانسیبিলিټي دا پروونشل ګورنمنت چې دا چې دغه ایشو چې دا مطلب اټینشن شوډ ناٹ بی ډایورټډ from that issue. That is very important issue. او دا هغې چې کوم probing investigation دي نو په کار دی چې هغه وشي او په هغې کې چې یو مطلب مین کوم ډیمانډ دی نو چې دی نو زما په خیال باندې دا چې دی نو هغه ډیمانډ چې دی نو په کار مطلب renaming the university ځکه چې سبا دا انسیډنټ داسې it can be repeated. هر ایشو دلته پولیټیسایز کېږي پولیټیسایز سبا به بل خدای مکه دی بل انسیډنټ څوک بیا وایي چې په دې نوم باندې کا روان دي کنه هلته که تاسو ته عالم اجازت د خدای په امان.